ضرور ہے کہ ابا بعض دفعہ ایسا ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ بھی ان سے بد کلامی بدتمیزی جائز نہیں ہے، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ بھائی دیکھو ابا جو ہے نا، چاہے جو بھی ہوں، ابا بہرحال ہیں، یہ ذہن میں، یہ جتنی ساری خرابیاں ابا نے یہ نہیں کیا، ابا نے یہ نہیں کیا، ابا نے یہ نہیں، اگر وہ ابا لیس ہو گئے ہیں، ان میں ابا کا عنصر ختم ہو گیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ بھائی اتنے برے ہو گئے کہ اب وہ ابا، دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مسلمان مومن جب تک ایمان ہے جتنا بھی برا ہو سزا کھانے کے بعد بہرحال کہاں جائے گا؟ جنت میں، کیونکہ تھا وہ کیا؟ مومن۔ اللہ کہے گا مجھ پر ایمان رکھتا تھا نا، یہ کوالٹی تھی، لہذا اس کو عام لوگوں سے بہرحال منفرد رکھوں گا میں، جتنے بھی گناہ کرے گا سزا کھانے کے بعد جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ شاید کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، ویسے ہی بخش دیں۔ لیکن کافر جو ہے، جو مومن نہیں ہے، ایمان لیس ہے، جتنا بھی نیک ہو، اللہ کا قانون ہے ٹھیک ہے کم درجے کی جہنم میں چلا جائے گا، جو کافر زیادہ برا ہے وہ زیادہ بری جہنم میں، جو کم برا ہے وہ کم درجے کی جہنم میں نسبتاً، لیکن بخشش، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ابا کی ایک کوالٹی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے حقوق اور ان کے احترام کا حکم دیا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں، آپ ان سے پیدا ہوئے ہو۔ جیسے اللہ جو مومن کو بالآخر جنت میں لے کے جائے گا، اس لیے تھوڑی کہ وہ اچھا یا برا ہے، اگر اچھائی برائی کی بحث ہوتی تو جو اچھے مومن ہیں وہ جنت میں جاتے، جو برے ہیں وہ کہاں جاتے؟ جہنم میں۔ مومن اچھا ہو یا برا ہو بالآخر جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک ایسی کوالٹی ہے ایمان، کہ یہ کوالٹی تمام کوالٹیز پر کیا ہے؟ بھاری۔ تو جنت کی جو اصل وجہ ہے وہ ایمان ہے، تو جب تک ایمان ہے جنت میں بہرحال جائے گا۔ اتنا برا ہو گیا کہ ایمان لیس ہو گیا، ایمان نکل گیا اس کے اندر سے، پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو قرآن نے جو ابا کے فضائل بیان کیے، ابا کو کے خیال کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو پس رکھو، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو وغیرہ وغیرہ، جو اتنے، اور باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جو باپ کو خوش کرے گا خوش نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو اتنے فضائل ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ابا آپ کا خیال کرتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں۔ تو اگر وہ اتنے برے ہو گئے کہ ان کے اندر سے ابا پن ہی نکل گیا، جیسے کوئی مسلمان اتنا گناہگار ہو جائے کہ ایمان سے ہی چلا گیا، پھر اس پر ایمان والے حکام جاری، بولو بھائی نہیں۔ تو ابا نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اب وہ ان کے اندر سے ابا پن کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا، تو اب ان کے حقوق کیا ہو گئے؟ ساقط۔ اور یہ نکل سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ اگر آپ کہو کہ یہ اب میرے ابا رہے نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ وداؤٹ ابا گھوم رہے ہو، ہے بھائی؟ وداؤٹ والد یا تو عیسیٰ علیہ السلام تھے یا آدم علیہ السلام تھے، یہ دو ہی ہیں جو ابا کے بغیر، باقی جتنے بھی ابا کے بغیر ہیں وہ اچھے لوگ، بولو بھائی، وہ پھر گورے ہوتے ہیں، انگریز ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے اندر سے ابا پن نکل گیا تو پھر یہ نکل کے گیا کس میں؟ وہ ہیں پھر آپ کے ابا، تو کسی اور کو بھی ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ انسان بغیر باپ کے ہوتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ جتنے بھی برے ہیں ابا بہرحال یہی ہیں۔ تو اسلام نے جو باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہ باپ ہونے کی وجہ سے بیان کیے ہیں، وہ معاشرے کے اچھے یا برے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بیان۔ اچھے انسان کی وجہ سے تو الگ حقوق ہیں، ارے کوئی اچھا ہو تو وہ الگ اس کے حقوق ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ابا کے حقوق اس لیے، اماں کا بھی یہی ہے، جب تک وہ اماں ہیں تو اماں ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو۔ تو اس لیے آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ جو حقوق ادا نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، پھپھی کا خیال نہیں کر رہے، نانی کو نہیں پوچھ رہے، ماموں سے ملنے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی ہیڈیک ہے، یہ آپ کی ہیڈیک نہیں ہے۔ آپ محبت سے سمجھائیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابا بعض دفعہ ایسا ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ بھی ان سے بد کلامی بدتمیزی جائز نہیں ہے، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا کر لو؟ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ابا میں جب رہتا ہوں آپ سب کے سامنے مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو، پیسے لے کے کھاتے رہتے ہو، بعض ایسے ابا بھی ہیں آپ جتنی تنخواہ ابا لے لیتے ہیں آپ کو دھیلا بھی نہیں دیتے، اور پھر ڈبو سنوکر میں بھی اس قسم کے ابا بھی ہیں بھائی، اڑا رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ پھر آدمی ایک حد تک افورڈ کر سکتا ہے نا ساری چیزیں، یا آپ کی بیوی پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی ماں پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز آتے ہیں ماں پہ اتنا ظلم باپ نے کیا، اب بیٹے کہتے ہیں اگر ہم ابا کو جواب نہ دیں آگے سے تو ابا تو اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسے موقع پہ میں ان سے کہتا ہوں یار ابا سے پھڈا کرنے کے بجائے اماں کو ابا سے کیا کر دو، بولو بھائی الگ کرو، اماں کو الگ گھر لے کے دو، ابا کو بولو دوسری شادی کرا دو ان کی۔ اب ابا کہیں گے میں بیگم لیس کیسے پھروں، بہت زیادہ جب ظلم ہو پھر اس کی نارمل حالت میں نہیں، نارمل تو اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کوئی حل تلاش کیا جائے، لیکن ابا کا گریبان پکڑنا، تھپڑ مارنا، ابا سے گالیاں، یہ نہیں ہوتا، اس کا آپ کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ تو کنارہ کشی سائڈ پہ لے کے
سائڈ پہ ہو جاؤ. پھر اس پہ بھی اگر ابا ناراض ہوتے ہیں کہ وہاں کیوں رہ رہا ہے, تو اس ناراضی کی پرواہ بولو بھائی مت کرو, یہ آپ کے اختیار میں نہیں. کبھی کبھار ملو ان سے, السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ ٹائم نوٹ کر کے کہ یار آدھا گھنٹہ تک ابا مجھے برداشت ہو جائیں گے, اس کے بعد مجھے کورونا ہو جائے گا. اگر آدھا گھنٹہ, تو آدھا گھنٹہ بیٹھو ابا خیریت سے. ابا نے صلواتیں شروع کر دیں, یوں تو ایسا, تو غیرت نہیں ہے تیرے میں اندر, تو جورو کا غلام بن گیا, تو یہ بن گیا. آپ پہلے سے سوچ کے گئے تھے یار ابا ہیں تو برداشت کرنی ہے, تو آدھا گھنٹہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برداشت کرو. ابا خیریت سے, ابے تو خیریت ویریت تیری سالے, میں تیرے سے کیا پوچھ رہا ہوں, تو خیریت کی باتیں کر رہا ہے. تو چونکہ آپ نے اگر چھیڑ دیا نا اس موضوع پر, پھر تو ابا اور گرم ہو جائیں گے, پھر وہی تو ٹاپک چینج کرتے رہو, اور ابا یہ وہ, ابا اس کو تھوڑا سا جو بھی ماحول چل رہا ہے اس حساب سے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. پھر بھی ابا کو غصہ آ رہا ہے تو پھر اس کی پرواہ مت کرو, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے بس میں ہے نہیں. کیونکہ اب مزید بیٹھو گے, پھر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا ہر چیز کی برداشت. اب پھر ایسا نہ ابا پہ چڑھے گا غصہ کر کے کہ یار ابا بس کرو یار. تو ابا پہ ہاتھ اٹھانا, ابا کو تھانے میں بند کرانا, ابا سے بد کلامی کرنا, گالیاں دینا ٹھیک نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہو, وہ بھی سخت مجبوری, بلا چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت, بہت شدید مجبوری تو کنارہ کشی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. باپ نے کہا میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, یہ بہت زیادہ ہو گئی نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلام. یہ نہیں کہا کہ آپ پتھر سے مارو گے, مار کے تو دیکھو. یہ نہیں ہے, آج باپ سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں, ابا تو ہاتھ اٹھا کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ, یہ کہتے ہیں نا باپ سے. باپ کہتا ہے میں وراثت سے محروم کر کے تو دیکھو, آپ یہ کاغذ دکان ماموں کے نام کر کے تو دیکھو, چاچو کے نام کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں. یہ اسٹائل نہیں چلے گا بھائی, بولو نا, یہ اسٹائل باپ کے سامنے شریعت میں نہیں چلتا. اس کا بھگتنا پڑے گا آپ کو قیامت کے دن, کہ کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کرتے ہو, میں دیکھتا ہوں یہ کاروبار فلاں کو کیسے دیتے ہو, میں دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا, یہ باپ ہے, یہ دوست نہیں ہے. اسلام نے بڑا محبت سے ابا کو سمجھایا. ابا نے کہا پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تجھے, خاموش ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. یہ نہیں کہا کہ آپ مار کے تو دیکھو ابا ہیں, آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک ہو, اور آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ برے ہیں. پھر بھی تو انتہاؤں کا مقابلہ ہو رہا ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام ابا کا ابا ہونا دیکھ رہے ہیں, کافر ہونا نہیں دیکھ رہے. کیونکہ ابا کے حقوق ابا کی وجہ سے, تبھی غیر مسلم والدین کے بھی وہی حقوق ہیں جو مسلم والدین کے ہیں, وہی ابا ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ابراہیم نے کہا السلام علیک ساستغفر لک ربی, میں پھر بھی اللہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. اور پھر کنارہ کشی اختیار کی. تو یہ آخری حرب ہے. اگر عبادات میں ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہو جائے تو عبادات میں اخلاص و خلوص کیسے لائیں؟ ریاکاری نہیں ہوتی ہے, ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے اندر دکھلاوا آ گیا ہے تاکہ عبادت میں جان ختم ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کو لفٹ نہ کرائیں, کرتے رہیں. جس نماز میں ایسا لگ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھیں اور لوگوں کے سامنے. تھوڑے دنوں میں خود یہ تصور کیا ہو جائے گا, ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے نا, کہ تمہاری نماز ہی بیٹھ کے دیکھتے رہیں. سمجھ رہے ہو, یہ ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے, حقیقی ریاکاری نہیں ہوتی ہے. تو آج کل وسوسوں کا دور ہے نا, خام خام میں بیٹھے بیٹھے شبے شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا. او بھائی تو پڑھ لے, بلے دکھانے کے لیے پڑھ. تھوڑے دن میں لوگ بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے اور تو بھی عادی ہو جائے گا, اس کے بعد خود بخود اخلاص پیدا ہو جائے گا. شعر ہے نا, کہ حضرت حکیم اختر صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے, وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن. یہ اردو کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, ہر شعر کی تشریح کرنا پڑتی ہے. یعنی وہ ریا جس پر جو زاہد ہے نا, جو زاہد عبادت کرنے والا, دنیا سے بے رغبتی, طعنہ زن, جس کو تانے دیا کرتا تھا کہ یار یہ کیا ہے کمبخت ریا, تنگ کر رہی ہے مجھے. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. پہلے اس کی عادت پڑتی ہے, ریا ختم, اور پھر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے, تو وہی ریا کیا بن جاتی ہے, عبادت. کیونکہ لوگوں کے سامنے جب کوئی کام کرتے ہیں نا, 2-4 دفعہ تعریفیں بھی ہوتی ہیں, اچھا بھی ہوتا ہے, تعریفیں, اس کے بعد لوگ بھی عادی, اور آپ کے اندر سے بھی وہ جذبات ختم, پھر کنٹینیو کرتے رہو اس. اور جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا. ارے ایک فوجی کو جنگ میں کہا گیا جا کے لڑ آگے, بہادری کے جوہر دکھا. وہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار میں تو پبلک کو دکھانے کے لیے, آفیسر چھوڑ دے گا اس کو؟ وہ کہہ رہے سر میرے اندر اخلاص نہیں ہو رہا, میں ابھی جا کے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا, 20 فوجیوں کا سر قلم کر کے آؤں گا, تو میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, تو یہ واہ واہ کی وجہ سے میں جا رہا ہوں, تو میں نہیں جا رہا. وہ کہے گا بھائی مروائے گا تو ہمیں بھی اور سب کو بھی, جہاں بھائی لڑ یار, یہ ریا کا علاج بعد میں ہوتا رہے گا, ابھی تو یہ ضروری ہے جا کے قلم کر لوگوں کے سر جا کے, وہ پھر ہم تجھے بھیج دیں گے کسی بزرگ کے پاس, وہاں اپنی ریا کا علاج کروا لینا. تو یہ خوب یاد رکھیں, جو کام کرنا ہی ہے نا اس میں ریا ہو یا نہ ہو, چھوڑا نہیں جاتا, کیا جاتا ہے. ریا کا پھر سوچتا رہے کہ کیسے سیٹنگ پہ لانا ہے, تو ریا کی وجہ سے کام نہ چھوڑا کریں. فجر کی نماز پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہے نا, کیا ہو گیا, بیوی بچوں کو کھلانا ہو تو کھلانا ہے, چاہے سسرال والے خوش ہوں. اب آپ کو میں تو بیوی کو اتنے انڈے پراٹھے کھلا رہا ہوں, اللہ کے لیے نہیں, اصل میں میرے سسر صاحب خوش ہوں گے اور میری تعریفیں کریں گے, تو یہ نیت صحیح نہیں ہے میری. بیگم کل سے چائے پاپے پہ آ جاؤ. بیگم کہے گی تو ریا رکھ اپنے ایک طرف. تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے,
کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے عمل بولتے کیوں نہیں چھوڑا جاتا. ریا کو, اور ریا بھی تو ہونا, یہ ریا ہوتی نہیں ہے, یہ وسوسے ہوتے ہیں ریا کے. ریا پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ خالصتاً لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے, لوگ نہ ہوتے تو یہ عمل ناممکن. ایسے ریا بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. جیسے فجر کے لیے آ رہے ہیں تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوئے, لوگ کہیں گے یار بڑا نمازی ہے. یہ ریا نہیں ہے, یہ ریا کا وسوسہ ہے. ریا جب ہے کہ اگر وہ وسیم بھائی وہاں سے آ رہے ہوتے تو آپ پڑھتے نہیں آ رہے تو پڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور دین میں تو اس لیے بھی کم ہوتے ہیں کہ اب دین پہ اتنی کوئی تعریفیں ہوتی نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے کیا تیر مار دیا تو نے, بلکہ تانے ملتے ہیں کہ اب بالکل ہی پروفیشنل مولوی بن گیا, فجر بھی پڑھ رہا ہے, یار ظہر پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے, فجر کے لیے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ویسے بھی آج کل کہاں خوشی, تھوڑی خوشی صرف پیسے کھلانے سے ہوتی ہے, لوگوں کو پیسے دو خوش ہوتے ہیں, تعریف کرنا نہیں ہوتے. تو اس لیے کام بہرحال بولو بھائی کرنا ہے. دیکھو عبداللہ بن مبارک کا میں نے ابھی بیان میں واقعہ سنایا تھا نا, ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے, بڑا دلچسپ ہے. عبداللہ بن مبارک 4 مہینے میدان جنگ میں رہتے تھے نا, کیسے رات کو پوری رات عبادتیں کرتے تھے. میں کہتا ہوں ان کی صحتیں کیسی تھیں یار, پوری رات عبادتیں, پورا دن روزے, 1-2 گھنٹے کی نیندیں, اور پھر تلوار لے کے جہاد بھی کر رہے ہیں. کیا صحتیں تھیں ان لوگوں کی. ایسی لڑائیاں لڑتے تھے. اور جن لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے نا, تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ تلوار کی لڑائی میں اور گولیوں کی لڑائی میں کتنا فرق ہے, بڑا فرق ہے. سامنے دشمن ہو, اور یہ تلواریں جو ارطغرل کی بازاروں میں مل رہی ہیں نا, یہ وہ تلواریں نہیں ہیں, بہت بھاری بھرکم تلواریں ہوتی ہیں. حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں. کتنی چلائی ہوں گی بھائی. آج کسی بچے کو بولو کم بخت پلاسٹک کی تلوار نہیں اٹھا سکتا. کیا اسٹیمنا تھا یار, یہ ہمارا ماضی تھا. تبھی تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایک ارطغرل ہے, ہماری تاریخ تو ایسے ہزاروں ارطغرلوں سے بھری پڑی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک تھے, تو راتوں کو عبادتیں, دن میں روزے. اور وہ تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہے, ایک شخص نے ڈھانٹا باندھا ہوا ہے نا, منہ چھپایا ہوا ہے. اچھا عبداللہ بن مشہور تھے بھی, مشہور شخصیت, کیونکہ بڑے محدث تھے, عالم تھے, تو لوگوں میں شہرت بھی تھی. تو ایسے لوگوں کی واہ واہ زیادہ ہوتی ہے نا. تو عبداللہ ابن مبارک ایک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کیا باندھا ہوا ہے, پورا نقاب لیا ہوا ہے, جنگ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا, اور اتنی بہادری سے مجمع میں گھس گیا, اور کئی زخم اس کے لگے, اور بہت لوگوں کی گردنیں اڑا کے واپس. پھر دوبارہ حملہ ہوا تو وہی ڈھاٹے والا شخص. میں نے کہا یار یہ اتنا بہادر کون ہے, اور منہ چھپایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں میں نے کہا میں اس کو دیکھوں گا, تو جا کے میں نے ایسے ڈھاٹا کھینچا تو عبداللہ ابن مبارک تھے, وہ بڑے محدث. تو اب دیکھو عبداللہ ابن مبارک نے ریا کا علاج یہ کیا, حالانکہ ان میں تو ریا تھی بھی نہیں. یہ تو اس کو ریا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے اخلاص کا اعلیٰ درجہ. آپ اس درجے پہ جانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس سے ہم لوگ تو ویسے اتنے نالائق ہیں کہ اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کچھ پبلک کی طرف سے, تو کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی اچھے کام پہ تعریف کرے تو وہ ہمیں ضرورت ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت. آپ ڈھاٹے پہن کے نہیں, آپ اگر غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو کوئی ویڈیو بھی بنا لیں اپنی, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی پبلک حوصلہ افزائی کرے گی تو آئندہ اور کھلانے کی توفیق ملے گی, نیکی پروموٹ ہوتی ہے نا اس سے. تو وہ کیا اخلاص کا اعلیٰ درجہ کہ میں یہ بہادری کر رہا ہوں, لوگ میرا چہرہ دیکھ نہ لیں, تو میں اپنے منہ کو نہ چھپایا ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں کیا کہ یار میں اگر یوں کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے کہ یہ تو بڑے ہم تو سمجھتے تھے محدث ہیں, یہ تو آج شہسوار نکلے, تو لہذا میں گھر جا رہا ہوں, میں جہاد کروں گا ہی نہیں. یہ نہیں کیا, کرنا تو ہے. اخلاص کے اعلیٰ درجے کے لیے کیا بھائی, منہ پہ ڈھاٹا باندھ لو. تو وہ کسی نے کھینچ دیا, ٹھیک ہے نا, نکال. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو اس لیے جو ریا کے وسوسے ہیں ان کو خاطر میں نہ لایا کریں, کام کریں کام. اگر عبادات میں ہو گیا بھائی, اگر ناپاکی یا نجاست کا نشان, یہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا, وہ کہے گا, اللہ کہے گا کہ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا تھا, لوگ کہیں گے بہادر ہے, کوئی اجر نہیں ہے. اس سے وہ مراد ہے جو منافق ہوا کرتے تھے, جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہی نہیں تھا. وہ میدان میں آئی اس لیے رہیں کہ پبلک خوش ہو جائے, پبلک نہ ہوتی تو آتے ہی نہیں. تو ایک ہوتا ہے کام اللہ کے لیے کرنا, اس میں ریا شامل ہو رہی ہے, یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک ہے کام ہی پبلک کے لیے کرنا, دونوں میں فرق ہے. آج کل جو مارکیٹ میں ریا چل رہی ہے, بھائی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے, بیچ میں تھوڑی ریا اور یہ فاسد چیزیں داخل ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے. اس کو یہ خود ہی سائڈ, یہ کرتے رہو گے تو خود ہی ختم ہو جائیں گی یہ, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ریا کا اچھا علاج پتہ ہے کیا ہے, جب کوئی کہے نا کہ آپ نے یہ کام کیا, تو فوراً دل میں بھی سوچو اور زبان سے بھی بولو بھائی اللہ کا فضل ہے, اور دل میں بھی یہ سوچو کہ بھائی اگر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو میں یہ کام نہیں کرتا, تو اللہ کی طرف سے بھیک میں ملی ہے مجھے. اب دیکھو جس نے ابھی نندن کو زمین پہ اتارا, پائلٹ نے سر فخر سے بلند کر دیا, تو اس پائلٹ کو صحت کس نے دی؟ بولو نا بھائی اللہ نے. بہت سے لوگ نے ٹریننگ لی ہوگی, نہیں چل سکے ہوں گے.
بیماری کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے. پھر بہت سے اس صحت کے ہوں گے ان کو موقع نہیں ملا ہوگا, صحیح ہے نا. پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن میں اس پائلٹ سے زیادہ صلاحیت ہوگی, لیکن آفیسر کا آرڈر آیا اس کے لیے, ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آرڈر کرتے وہ بھی اتار لیتے. تو یہ اللہ کی طرف سے بھی کسی کو عزت ملتی ہے. تو پائلٹ کو کیا سوچنا چاہیے, بھائی یہ سب کس کا فضل ہے؟ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, تو اس سے انسان اتراتا نہیں ہے. اور جو ابھی نندن ہے اس سے ہم کہیں گے بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ کے GK Islam 7 and 6. Please subscribe my channel.